میں سچ بول رہی ہوں لالا، مجھے نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے، میرے پاس کوئی مرد نہیں آیا۔ سمرین کو صبح صبح الٹیاں آ رہی تھی۔ سارون اسے ہاسپٹل لے گیا تو ڈاکٹر نے بتایا وہ پریگننٹ ہے، جبکہ ابھی وہ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اگر یہ بات حویلی کے بڑوں تک پہنچتی تو اسے زندہ دفن کر دینا تھا۔ وہ نہ جانے مولوی اور گواہ کہاں سے لایا اور اسے نکاح کر لیا۔ اب سچ سچ بتاؤ، کس کے ساتھ مکالہ کیا ہے؟ خاندان کی عزت بچانے کے لیے نکاح کر لیا، مگر یہ بچہ اس دنیا میں آنے دوں گا، نہیں آنے دوں گا۔ سارون نے روم لاک کیا۔ وہ ہنستی شرارتی لڑکی بکھر گئی۔ پوری رات سارون نے اسے پاگلوں کی طرح حویلی کے بلند و بالا تر و دیوار پر اثر کی زرد دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، لیکن سمرین کے دل میں جیسے ایک تلاطم برپا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے مسلے پر بیٹھی تھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، لیکن زبان گنگ تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی طبیعت عجیب سی تھی۔ متلی، سر چکرانا اور نکاہت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ سمرین ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سارون اندر داخل ہوا۔ سفید کلف لگی شلوار قمیض، کاندھے پر پڑا سیاہ شال اور آنکھوں میں وہی پرانی سختی تھی۔ زارون اس حویلی کا ولی عہد تھا جس کے ایک دستک پر نوکروں کی دوڑیں لگ جاتی تھی۔ سمرین نے جلدی سے آنسو پوچھے اور مسلح طے کرنے لگی۔ لالا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا ہم کالج سے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ زارون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سمرین کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے؟ تایا ابا پوچھ رہے تھے کہ آج تم ناشتے پر کیوں نہیں آئی؟ چلو میں خود تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں، جلدی چلو۔ حویلی سے اسپتال تک کا سفر خاموشی میں کٹا۔ سمرین کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جبکہ زارون کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ اسے سمرین کی یہ اچانک بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو حویلی کی سب سے چنچل لڑکی تھی، جس کے کہے کچن سے لے کر چھت تک سنائی دیتے۔ اب وہ ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح سیٹ سے لگی بیٹھی تھی، شہر کے سب سے بڑے نجی ہسپتال کی VIP کیبن میں۔ زارون کی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر سمرین کا معائنہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تھوڑی سی حیرت تھی۔ مسٹر زارون؟ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، کیا ہوا اسے؟ کوئی انفیکشن یا کمزوری؟ زارون نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور زارون کی آنکھوں میں جھانکا۔ پیشنٹ کی حالت تشویشناک نہیں ہے، لیکن صورتحال حساس ہے، وہ پریگننٹ ہے۔ زارون کے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا اونڈیل دیا ہو۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ ابھی کالج میں پڑھتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اس کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی۔ ڈاکٹر نے سختی سے جواب دیا۔ ٹیسٹ رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی، وہ 2 ماہ کے حمل سے ہے۔ بہتر ہوگا آپ ان سے بات کریں۔ زارون کے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سمرین بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن جیسے ہی آہٹ ہوئی اس نے ڈر کر آنکھیں کھول دی۔ لالا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس نے نہیں آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے جھک کر اس کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھیں خون آلود ہو رہی تھیں۔ تم نے ہماری غیرت کا جنازہ نکال دیا سمرین۔ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ بولو۔ سمرین کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ لالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر کہہ رہی ہے تم ماں بننے والی ہو۔ بولو، وہ کون ہے؟ کس نے حویلی کی دیوار پھلانگی ہے؟ تم خود کسی کی باہوں میں گئی تھی۔ زارون کی گرفت اس کے جبڑے پر مزید سخت ہو گئی۔ نہیں لالا، خدا کی قسم میں سچ بول رہی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے۔ میرے پاس کوئی مرد نہیں آیا، میں پاک ہوں لالا، یقین کریں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ زارون کا دماغ سن تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر یہ خبر حویلی پہنچی تو تایا ابا اور دادا جان سمرین کو گولی مار دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کا نام مٹی میں مل جائے گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ایک فیصلہ کیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور اپنے ایک قریبی دوست کو فون کیا اور مولوی کا انتظام کرنے کا کہا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اسپتال کے اسی مخصوص کمرے میں جہاں سمرین زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، نکاح خواہ موجود تھا۔ نکاح کے کاغذات پر سائن کرو، زارون نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سمرین سسکیاں لے رہی تھی۔ لالا، یہ سب کیا ہے؟ خاندان کی عزت بچانے کے لیے تمہارا گناہ اپنے نام کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ نکاح صرف دنیا کے لیے ہے، میرے لیے تم اب بھی وہی گنہگار ہو جس نے میرا سر جھکا دیا۔ زارون کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ سمرین، جو تھوڑی دیر پہلے صرف ایک چچا زاد بہن تھی، اب کاغذوں پر زارون کی بیوی بن چکی تھی، لیکن اس رشتے میں محبت کی جگہ صرف نفرت اور حقارت تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ جب وہ حویلی واپس پہنچے، زارون نے سب کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ
میں اور سمرین ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے ہم نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ اب وہ میری بیوی ہے اور میرے کمرے میں رہے گی۔ خاندان والے حیران تھے، لیکن زارون کے روک کے آگے کسی کے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جیسے ہی وہ زارون کے کمرے میں داخل ہوئے، زارون نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ سمرین کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں زارون کسی شکاری کی طرح لگ رہا تھا۔ اب سچ سچ بتاؤ سمرین، کس کے ساتھ رنگ رلیاں منائی ہیں؟ یہ خاندان کی عزت بچانے کے لیے نکاح کا لبادہ تو اوڑھ لیا ہے، مگر یاد رکھنا میں اس ناجائز بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ اس نے سمرین کے بال پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ لالا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں میں بے گناہ ہوں، مجھے خود نہیں پتا یہ کیسے ہوا۔ وہ اس کے پیروں میں گر گئی۔ خاموش جھوٹی عورت، زارون نے اسے دھکا دیا۔ تمہاری ہنسی، تمہاری شرارتیں سب ایک ڈھونگ تھی۔ پوری رات تمہارے پاس ہے، سچ اگل دو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم موت کی دعا مانگو گی۔ وہ ہنسی مسکراتی لڑکی جس کے پیچھے پوری حویلی دیوانی تھی اب بکھر چکی تھی۔ پوری رات زارون نے اسے اپنے سوالوں اور طنز کے نشتروں سے ادموا کر دیا۔ اسے پاگلوں کی طرح جھنجھوڑتا رہا، سچ اگلوانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سمرین کے پاس آنسوؤں اور میں بے گناہ ہوں کے جملے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا تھا، جیسے وہ بھی اس معصوم پر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ سمرین کی زندگی کا نیا اور تاریک ترین دور شروع ہو چکا تھا۔ حویلی شاہ نواز کی بنیادیں اتنی ہی پرانی تھیں جتنی اس خاندان کی غیرت کی داستانیں تھیں۔ شہر سے ذرا فاصلے پر واقع یہ وسیع و ریز عمارت محض اینٹ اور گارے کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ یہ چودھری شاہ نواز کے روب اور دبدبے کی علامت تھی۔ یہاں پرندے بھی پر مارنے سے پہلے اجازت لیتے تھے۔ چودھری شاہ نواز کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا چودھری افتخار زارون کے والد اور چھوٹا بیٹا چودھری ابرار سمرین کے والد تھے۔ افتخار صاحب کا انتقال چند سال قبل ہو چکا تھا، جس کے بعد حویلی کی تمام تر ذمہ داریاں اور جائیداد کا انتظام زارون کے مضبوط کندھوں پر آ گیا تھا۔ زارون، جو اپنی خودداری اور غصے کے لیے مشہور تھا، پورے علاقے میں چھوٹا چودھری کے نام سے جانا جاتا۔ دوسری طرف سمرین، جو ابرار صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، حویلی کی رونق تھی۔ وہ زارون کی سگی چچزاد تھی، لیکن بچپن سے ہی زارون نے اسے ایک بھائی کی طرح تحفظ دیا تھا۔ مگر آج اسی حویلی کی فضا بوجھل تھی۔ زارون کے کمرے کا مقفل دروازہ کئی سوالات کو جنم دے رہا تھا۔ رات بھر کے طوفان کے بعد جب صبح کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو سمرین فرش پر مصلے کے پاس ہی ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ زارون صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ پوری رات جاگا ہو۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زارون بیٹا، دروازہ کھولو، سورج سر پر آ گیا ہے اور تم اب تک اندر ہو۔ یہ زارون کی ماں بیجی کی آواز تھی۔ زارون نے جھٹکے سے سگریٹ بجھائی اور سمرین کی طرف دیکھا۔ اٹھو، اپنا حلیہ درست کرو، اگر کسی کو تمہاری حالت پر شک ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں بچانے دوبارہ نہیں آؤں گا۔ سمرین نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور واش روم کی طرف بھاگی۔ زارون نے دروازہ کھولا تو سامنے بیجی اور سمرین کی ماں زبیدہ بیگم کھڑی تھی۔ دونوں کے چہروں پر تشویش اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ کیا تماشا ہے زارون؟ بیجی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ رات تم دونوں اسپتال سے آئے اور سنا ہے کہ تم نے سمرین سے نکاح کر لیا، وہ بھی ہمیں بتائے بغیر۔ زارون نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جی بیجی، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، حالات کچھ ایسے بنے کہ نکاح کرنا پڑا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی تو کالج جا رہی تھی، وہ تو ابھی بچی ہے زارون، تم نے اسے پوچھا تک نہیں؟ اور وہ کہاں ہے؟ اسی لمحے سمرین واش روم سے باہر آئی۔ اس کا بھیگا ہوا چہرہ اور سہمی ہوئی نظریں زبیدہ بیگم کے دل کو چیر گئیں۔ میری بچی، انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سمرین کی سسکی نکل گئی، لیکن زارون کی سخت نظروں نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں چودھری شاہ نواز اپنے مخصوص تخت نما صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود تسبیح تیزی سے چل رہی تھی، جو ان کے اندرونی غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ سامنے زارون سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ سمرین ایک کونے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ زارون، تم سے یہ توقع نہیں تھی، دادا ابا کی گرجدار آواز گونجی۔ تم اس حویلی کے وارث ہو، اگر تمہیں سمرین پسند تھی تو تم ہم سے بات کرتے۔ چوروں کی طرح نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زارون نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ دادا ابا، معافی چاہتا ہوں، لیکن سمرین کی طبیعت ہسپتال میں بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے شدید ذہنی دباؤ ہے، میں اسے مزید پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے جذبات میں آ کر ایک قدم اٹھا لیا۔ ذہنی دباؤ؟ چودھری ابرار نے مداخلت کی۔ میری بیٹی کو کیا دکھ تھا؟ وہ تو ہنسی کھیلتی رہتی تھی۔ زارون، تم کو چھپا رہے ہو؟
سمرین نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا. وہ سچ بولنا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں، کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن زارون نے اسے بولنے سے پہلے ہی کاٹ دیا. چچا، ابا، اب جو ہونا تو ہو گیا. اب سمرین میری ذمہ داری ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے فیصلے کا احترام کریں گے. زارون کے لہجے میں حاکمیت تھی جس کے آگے کوئی نہ بول سکا. حویلی کے مرد تو خاموش ہو گئے، لیکن عورتوں کے پیٹ میں یہ بات نہیں بچ رہی تھی. حویلی کی ملازمہ ماسی ہر کچن میں ہی بیجی اور زبیدہ بیگم کے ساتھ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھی. بیجی، میں کہتی ہوں دال میں کچھ کالا ہے. سمرین بی بی کی رنگت دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ تو جیسے پیلی پڑ گئی ہیں. اور زارون میاں کا غصہ؟ اللہ توبہ، ماسی نے سرگوشی کی. زبیدہ بیگم کا دل پہلے ہی ڈوب رہا تھا. پتہ نہیں میری بچی کیسی ہے، وہ زارون سے ڈرتی بہت ہے. کہیں زارون نے اسے مجبور تو نہیں کیا؟ بیجی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. زارون ضدی ضرور ہے زبیدہ، لیکن وہ سمرین کو نقصان نہیں پہنچائے گا. پر یہ نکاح، یہ بات مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی. زارون کا یہ اچانک فیصلہ حویلی والوں کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا. رات ہونے پر زارون دوبارہ کمرے میں آیا. اس نے دیکھا کہ سمرین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی ہے. اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور سمرین کے قریب جا کھڑا ہوا. خاندان کو تو میں نے سنبھال لیا ہے، اس نے سرد آواز میں کہا، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ تم بچ گئی ہو. کل تمہیں دوبارہ اسپتال جانا ہے. سمرین مڑی. اس کی آنکھوں میں التجا تھی. کیوں لالا، اب کیا کرنا ہے؟ زارون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سختی سے دبوچا. میں نے کہا تھا نا، یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا. میں کسی غیر کے گناہ کو اپنا نام دے کر پال نہیں سکتا. سمرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. نہیں، ایسا مت کریں. یہ گناہ ہے لالا. چاہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، لیکن یہ جان تو ہے نا. زارون نے اسے جھٹکا دیا. گناہ کی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی. کل صبح تیار رہنا. اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں اسی وقت سب کے سامنے سچ اگل دوں گا، اور پھر تمہیں اس حویلی کے صحن میں دفن ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. سمرین فرش پر بیٹھ کر رونے لگی. اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی آگ میں گھر چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ایک طرف اس کی اپنی پاک دامنی کا دعویٰ تھا جس کا کوئی گواہ نہ تھا، اور دوسری طرف وہ شخص تھا جو اسے بچانے کے نام پر اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا. شہر کے معروف اسپتال کی راہداریوں میں زارون کے قدموں کی چاپ فرش پر گونج رہی تھی. اس نے کالے رنگ کا چشمہ لگا رکھا تھا تاکہ اپنی آنکھوں کی بے چینی اور غصے کو چھپا سکے. سمرین اس کے پیچھے ایک سائے کی طرح چل رہی تھی. اس کا وجود کانپ رہا تھا اور چہرے پر موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی. زارون نے ایک پرائیویٹ کلینک کے دروازے پر دستک دی جہاں اس کا ایک پرانا جاننے والا ڈاکٹر موجود تھا. زارون، تم یہاں؟ سب خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر ماز نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا. اس کی نظر زارون کے پیچھے کھڑی سہمی ہوئی سمرین پر پڑی. زارون نے دروازہ اندر سے بند کیا اور سمرین کو ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا. ماز، میں یہاں کسی سلام دعا کے لیے نہیں آیا. مجھے ایک کام ہے جو نہایت خاموشی سے ہونا چاہیے. ماز نے اپنی اینک ٹھیک کی. بولو، کیا بات ہے؟ زارون نے سمرین کی طرف اشارہ کیا. اس کی آواز میں برف جیسی سردی تھی. یہ میری کزن ہے، میری بیوی ہے. میں اس حمل سے چھٹکارا چاہیے، آج اور ابھی. سمرین کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی. اس نے تڑپ کر زارون کی طرف دیکھا. نہیں لالا، خدا کے لیے ایسا مت کرے، میں مر جاؤں گی. اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. زارون نے اس کی طرف دیکھے بغیر ماں سے کہا. رقم کی فکر نہ کرنا، بس یہ کام ہو جانا چاہیے. ماں نے گہری سانس لی اور سمرین کو چیک اپ والے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا. ٹھیک ہے، پہلے مجھے کچھ ٹیسٹ کرنے دو اور اسے دیکھ لینے دو. تم باہر انتظار کرو. تقریباً آدھے گھنٹے بعد ماس باہر آیا. اس کے چہرے پر الجھن کے سائے تھے. وہ زارون کو اپنے آفس کے ایک کونے میں لے گیا. زارون، ایک مسئلہ ہے، ماس نے دھیمی آواز میں کہا. کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ ٹھیک نہیں؟ زارون کے لہجے میں لاشعوری طور پر تھوڑی تشویش آئی. طبی طور پر وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی میڈیکل ہسٹری اور موجودہ علامات کچھ عجیب ہیں. میں نے اس کے بازو پر ایک چھوٹا سا نشان دیکھا ہے جو کسی انجیکشن کا معلوم ہوتا ہے، اور جس طرح وہ اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اسے نشہ آور دوا دی گئی ہے. زارون کی بھویں تن گئی. تمہارا مطلب ہے کہ اسے ہوش نہیں تھا؟ ماز نے سر ہلایا. امکان ہے، اور دوسری بات، اس وقت ابارشن اس کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کی جسمانی حالت بہت کمزور ہے. اگر ہم نے ابھی یہ کیا تو شاید تم اسے بچا نہ سکو. زارون کے سامنے جسے اندھیرا چھا گیا. وہ سمرین سے نفرت کرنا چاہتا تھا، اسے سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اسے مارنے کا تصور اسے اندر سے ہلا گیا. ہسپتال سے واپسی پر گاڑی میں موت جیسے خاموشی تھی. سمرین پچھلی سیٹ پر سر جھکائے رو رہی تھی. زارون نے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روک دی. چپ ہو جاؤ سمرین، زارون دھاڑا. تمہارے رونے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی. سمرین نے ہمت جمع کیا اور زارون کی آنکھوں میں دیکھا. لالا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کیا آپ مجھے مار دیں گے؟
زارون نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ نہیں، ابھی تم نہیں مرو گی، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف مہلت ہے، معافی نہیں۔ سمرین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کاش آپ مجھ پر یقین کر سکتے، اس رات کالج کے فنکشن میں مجھے کسی نے جوس پلایا تھا، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میں صبح اٹھی تو میں ہاسٹل کے اپنے کمرے میں تھی، مجھے لگا شاید تھکن کی وجہ سے سو گئی۔ زارون نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ایسی کہانیاں فلموں میں اچھی لگتی ہیں سمرین، حقیقت کی زندگی میں نہیں۔ زارون کے سرد انداز پر سمرین چپ ہو گئی۔ جب وہ حویلی پہنچے تو سورج ڈھل رہا تھا۔ برآمدے میں دادا ابا اور چچا ابرار بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ زارون نے سمرین کو خاموشی سے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود ان کے پاس چلا گیا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی زارون؟ دادا ابا نے اپنی عقابی نظروں سے اسے دیکھا۔ سمرین کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بہتر ہے دادا ابا، بس تھوڑی کمزوری ہے، زارون نے مختصر جواب دیا۔ بیٹا تمہاری چچی بتا رہی تھی کہ سمرین کچھ کھا پی نہیں رہی۔ دیکھو اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ چچا ابرار کی آواز میں اپنی بیٹی کے لیے فکر تھی۔ زارون کا دل چاہا کہ وہ سب سچ اگل دے، لیکن اس نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ جی چچا ابا، میں خیال رکھوں گا۔ اسی رات جب زارون کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ سمرین مسلح پر بیٹھی سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس کی سسکنے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ زارون کے قدم رک گئے۔ کیا واقعی وہ بے گناہ تھی یا یہ اس کی اداکاری کا حصہ تھا؟ ماس کی کہی ہوئی بات، انجیکشن کا نشان زارون کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اس نے الماری سے اپنی چادر نکالی اور صوفے پر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، لیکن زارون کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ صوفے پر نیم دراز چھت کو گھور رہا تھا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، سوائے اس مدھم سی روشنی کے جو کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی۔ فرش پر سمرین بے سود پڑی تھی، اس کا وجود ایک گٹری کی طرح سمٹا ہوا تھا، اور نیند میں بھی اس کے ہونٹوں سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ زارون کے دماغ میں ڈاکٹر ماس کے الفاظ ہتھوڑی کی طرح برس رہے تھے۔ بازو پر انجیکشن کا نشان، اسے نشہ آور دوا دی گئی تھی، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا حویلی کی عزت چودھری ابرار کی لاڈلی اور اس کی اپنی چچا کسی گہری اور غلیظ سازش کا شکار ہوئی؟ زارون نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمرین کے قریب آیا، اس کا زرد چہرہ آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ ہلکے اور خشک ہونٹ گواہی دے رہے تھے کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ زارون کے اندر ایک عجیب سی کسک اٹھی، جسے اس نے فوراً اپنی انا اور غصے کے خول میں دبا دیا۔ سمرین، اس نے سخت آواز میں پکارا اور اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ سمرین ہڑبڑا کر اٹھی، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے کسی بھیانک خواب سے جاگی ہو۔ زارون کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ لالا، میں سو گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ زارون نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ مجھے تمہارے آنسو نہیں چاہیے سمرین، میری آنکھوں میں دیکھو اور مجھے اس رات کا ایک ایک پل سچ سچ بتاؤ۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا تو یاد رکھنا میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ سمرین کے ہونٹ کانپنے لگے۔ لالا، میں نے آپ کو سب سچ بتایا ہے۔ اس رات کالج کا سالانہ فنکشن تھا، عائشہ اور میں اسٹیج کے پیچھے تھے۔ مجھے پیاس لگی تو ایک ویٹر نے مجھے جوس کا گلاس دیا، میں نے وہ پی لیا۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میرا سر بھاری ہونے لگا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے زمین گھوم رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ زارون کی گرفت اس کے بازو پر سخت ہو گئی۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور میں ہاسٹل کے اپنے کمرے میں تھی، میرے کپڑے بھی وہیں تھے۔ مجھے لگا شاید تھکن کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوئی اور عائشہ مجھے کمرے میں چھوڑ آئی ہوگی۔ میں نے عائشہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی لالا، خدا کی قسم میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زارون نے اسے چھوڑ دیا اور مڑ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ آج تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، بی جی یا چچی جان آئیں تو کہہ دینا تمہاری طبیعت خراب ہے۔ دروازہ باہر سے لاک ہونے کی آواز آئی اور سمرین ایک بار پھر تنہائی اور خوف کے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ زارون کے سیاہ ایس یو وی حویلی کے آئینی گیٹ سے طوفان کی طرح نکلی اور شہر کی سڑکوں کو چیرتی ہوئی یونیورسٹی کی طرف دوڑنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک خونی درندگی چھائی ہوئی تھی۔ اگر سمرین سچ بول رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ کسی نے چودھری شاہ نواز کی حویلی کی دیواروں میں نقب لگانے کی جرات کی۔ کسی نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور زارون اس شخص کو زمین سے کھود کر نکالنے والا تھا۔ یونیورسٹی کا کیمپس اس وقت طلباء سے بھرا ہوا تھا۔ زارون سیدھے ڈپارٹمنٹ کی طرف گیا جہاں سمرین اور عائشہ پڑھتی تھی۔ اس کی روبدار شخصیت اور غصے سے بھرپور چہرے کو دیکھ کر کس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے روکے۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ اس وقت کہاں ہو سکتی ہے۔ کیفیٹیریا کے ایک کونے میں عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زارون سیدھا اس کی ٹیبل پر پہنچا، اس کے ہاتھ زور سے ٹیبل پر پڑے تو ارد گرد بیٹھے سب لوگ سہم گئے۔ عائشہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے ابھی۔
زارون کی آواز میں کسی قسم کی لچک نہیں تھی۔ عائشہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ زارون بھائی آپ یہاں؟ سمرین کیسی ہے؟ وہ پچھلے کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی۔ وہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ۔ زارون اسے تقریباً حکم دیتے ہوئے کیمپس کے ایک سنسان حصے کی طرف لے آیا۔ عائشہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ کیا ہوا بھائی، سب خیریت تو ہے؟ زارون نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں گھورا۔ سالانہ فنکشن والی رات سمرین کو ہاسٹل کے کمرے تک کون لے کر گیا تھا؟ اور مجھے سچ چاہیے عائشہ، ورنہ میں اس یونیورسٹی کو آگ لگا دوں گا۔ عائشہ تھر تھر کانپنے لگی۔ بھائی سمرین کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ چکر کھا کر گرنے لگی، میں اسے تھمانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ولید وہاں آ گیا۔ ولید؟ سارون کے دماغ میں جیسے کوئی بم پھٹا۔ یہ نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ملک ولید علاقے کے ایک نامی گرامی اور حریف زمیندار کا بیٹا، وہی ولید جس کا رشتہ 6 ماہ قبل حویلی میں سمرین کے لیے آیا تھا، اور دادا ابا نے اس کے کردار کی خرابی کی وجہ سے نہ صرف رشتہ ٹھکرایا بلکہ ملکوں کو حویلی سے بے عزت کر کے نکالا۔ ہاں ولید، عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا کہ وہ سمرین کو ہاسٹل کے کامن روم تک چھوڑ دیتا ہے کیونکہ میری ڈیوٹی اسٹیج پر تھی۔ میں نے منع کیا لیکن سمرین بے ہوش ہو رہی تھی اور وہ اسے تقریباً اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بعد میں جا کر دیکھا تو سمرین اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے لگا وہ ٹھیک ہے۔ زارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی کہ ہڈیاں کڑکنے لگیں۔ تمہیں اندازہ ہے عائشہ کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی؟ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور سیدھا سیکیورٹی انچارج کے آفس کی طرف چل پڑا۔ سیکیورٹی انچارج ریٹائرڈ میجر صفدر زارون کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ چودھری خاندان کا یونیورسٹی کو بھاری فنڈ جاتا تھا۔ چودھری صاحب، آپ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ میجر صفدر نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زارون نے اس کا ہاتھ نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مجھے سالانہ فنکشن کی رات ہاسٹل کوریڈور اور بیک اسٹیج کی CCTV فوٹیج چاہیے ابھی۔ میجر صفدر تھوڑا ہچکچایا۔ لیکن چودھری صاحب، وہ فوٹیج تو ہم صرف پولیس کو دکھاتے ہیں، اور ویسے بھی ہاسٹل کے اندر کیمرے۔ زارون نے آگے بڑھ کر میجر صفدر کا کالر پکڑ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آواز کسی زخمی شیر کی غرغراہٹ جیسی تھی۔ میجر، میں پولیس نہیں ہوں، میں زارون ہوں۔ میرے گھر کی عزت کا سوال ہے، اگر تم نے 1 منٹ بھی ضائع کیا تو میں تمہاری لاش بھی اسی کیمرے کے سامنے گرا دوں گا۔ میجر صفدر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے آپریٹر کو اشارہ کیا۔ چند منٹوں کے بعد اسکرین پر اس رات کی ریکارڈنگ چل پڑی۔ زارون کی سانسیں رک گئیں۔ اسکرین پر سمرین بیک اسٹیج پر کھڑی تھی۔ ایک ویٹر اس کے پاس آیا اور اسے ٹرے میں سے جوس کا گلاس دیا۔ سمرین نے وہ گلاس پی لیا۔ چند منٹ بعد سمرین نے اپنا سر پکڑا اور لڑکھڑانے لگی۔ اس وقت کیمرے کے فریم میں ملک ولید داخل ہوا۔ اس نے بڑی چالاکی سے سمرین کو اپنے سہارے سے لیا جیسے کوئی مدد کر رہا ہو۔ فاسٹ فارورڈ کرو، ہاسٹل والے کوریڈور کا کیمرہ لگاؤ، زارون نے آپریٹر پر دھاڑتے ہوئے کہا۔ کمرہ تبدیل ہوا۔ اسکرین پر ولید نیم بے ہوش سمرین کو گاڑی کی طرف لے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ زارون کا دل چاہا کہ وہ اسکرین کو توڑ دے۔ اس کے بعد کی فوٹیج کہاں ہے؟ زارون نے پوچھا۔ سر، اس کے بعد کے 2 گھنٹے کی فوٹیج غائب ہے۔ کسی نے سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ وہ کیمرے 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ آپریٹر نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ زارون کے لیے اتنا ثبوت کافی تھا۔ 2 گھنٹے؟ وہ 2 گھنٹے جن میں ملک ولید نے چودھری شاہنواز کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ سمرین بے گناہ تھی۔ وہ کوئی گنہگار نہیں بلکہ ایک معصوم شکار تھی۔ اس کے اپنے ہی کزن کا حریف اس کے گھر کی عورت کو اپنے انتقام کی آنکھ کا نشانہ بنا چکا تھا۔ زارون نے اپنا ماتھا دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ اس کے اندر پچھتاوے، شرمندگی اور انتقام کے جذبات کا ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جو سب کچھ جلا کر راکھ کرنے والا تھا۔ اس نے پچھلے 1 ہفتے میں سمرین کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کے تانے، اس کا تشدد، اس کی نفرت اور سمرین کی بے بسی کی دہائیاں، اس کی قسمیں وہ سچی تھیں، وہ واقعی پاک تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زارون کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ آج وہ زارون نہیں تھا جو اپنی خاندانی غیرت کے نام پر اپنی ہی چچزاد کی جان لینے پر تلا تھا، بلکہ آج وہ ایک ایسا محافظ تھا جسے معلوم ہو چکا تھا کہ اصل درندہ کون ہے۔ برآمدے میں دادا ابا اور چچا ابرار چائے پی رہے تھے۔ زارون کے پاس سے خاموشی سے گزرا۔ زارون پتر، آج جلدی آ گئے؟ دادا ابا نے پوچھا۔ جی دادا ابا، کچھ ضروری کام تھا، اس نے جواب دیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ سمرین کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، اس کا سر گھٹنوں پر ٹکا ہوا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر وہ تیزی سے اٹھی اور خوفزدہ ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اسے لگا کہ زارون کی سزا کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ زارون نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سمرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے جیسے
کسی مار سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ لالا خدا کے لیے آج مجھے مت ماریں، میری جان نکل رہی ہے۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ سارون کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تیرنے لگی جسے اس نے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، مگر وہ یہ شرمندگی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، ورنہ حویلی کی دیواروں سے باہر موجود دشمن اسے کمزور سمجھ لیتا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا نرم کرنے کی کوشش کی۔ سمرین، آنکھیں کھولو۔ سمرین نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ اس نے توقع کی تھی کہ سارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہوگا، لیکن آج سارون کی آنکھوں میں وہ پرانی زندگی نہیں تھی۔ تم نے مجھے ولید کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سارون نے سیدھا سوال کیا۔ سمرین چونک گئی۔ ولید بھائی؟ ان کا اس سب سے کیا تعلق؟ میں نے تو انہیں صرف ایک بار دیکھا تھا جب ان کا رشتہ آیا تھا اور دادا ابا نے غصہ کیا تھا۔ سارون نے گہرا سانس لیا۔ اس کی معصومیت پر اب اسے کوئی شک نہیں رہا۔ وہ کتنی انجان تھی اس غلیظ دنیا کے کھیل سے۔ تمہیں کچھ نہیں پتا اور نہ ہی تمہیں اب کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ سارون نے اپنا کوٹ اتارا اور بیڈ پر پھینکا۔ بس اتنا سن لو کہ آج کے بعد تم پر اس کمرے کے اندر کوئی ہاتھ نہیں اٹھے گا، لیکن تم باہر کسی سے اس بارے میں بات نہیں کرو گی۔ سمرین حیرت سے سارون کو دیکھنے لگی۔ وہ شخص جو کل تک اسے مار دینے پر تلا تھا، آج اچانک ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا آپ کو یقین آ گیا ہے لالا کہ میں بے گناہ ہوں؟ اس کی آواز میں ایک امید کی کرن تھی۔ سارون نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کہا نا، سوال مت کرو۔ تم بے گناہ ہو، لیکن تمہارے اندر جو پل رہا ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ اس کے آخری جملے نے سمرین کے اندر جاگتی ہوئی امید کو دوبارہ توڑ دیا، مگر سارون کا دماغ اس وقت کسی اور ہی الجھن میں تھا۔ اسے ملک ولید کے گھر تک پہنچنا تھا۔ اسے وہ 2 گھنٹے کا حساب لینا تھا جس کی قیمت سمرین اپنی زندگی اور عزت دے کر چکا رہی تھی۔ سارون الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا دراز کھولا اور اس میں رکھی ہوئی اپنی لائسنس یافتہ ریوالور کو نکالا۔ اس نے میگزین چیک کیا اور اسے واپس اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اگر بیجی یا کوئی اور پوچھے تو کہہ دینا کہ میں زمینوں پر کسی ضروری کام سے گیا ہوں اور رات کو دیر سے آؤں گا۔ سارون نے پلٹ کر سمرین سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمرین دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارون کہاں جا رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود آگ بتا رہی تھی کہ آج کی رات کسی کے لیے بہت بھاری ثابت ہونے والی تھی۔ حویلی کے پرسکون ماحول کے پیچھے ایک ایسا طوفان کروٹ لے رہا تھا جو برسوں پرانی دشمنیوں کی راکھ سے اٹھا اور اب اسے خوف سے بجھنا تھا۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی جب سارون کی گاڑی شہر سے باہر ملک ولید کے ڈیرے کے قریب رکی۔ ڈیرے پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف چند کتے دور کہیں بھونک رہے تھے۔ سارون نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ریوالور نکالا، اس کی گرفت مضبوط کی اور گاڑی کا دروازہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے کھولا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی وہ آگ بھڑک رہی تھی جو کسی کی جان لیے بغیر بجھنے والی نہیں تھی۔ ڈیرے کے مرکزی کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ ملک ولید صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں الکوہل کا گلاس لیے کسی سے فون پر ہنس کر بات کر رہا تھا۔ وہ بہت ریلیکس تھا، آنے والے طوفان سے بے خبر۔ سارون نے دروازے کو ایک زوردار لات ماری اور وہ دھاڑ سے کھل گیا۔ ولید کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ ولید نے گھبرا کر پوچھا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ چودھری سارون، تم یہاں اس وقت؟ سارون نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ریوالور کی نالی سیدھی ولید کے سینے کی طرف تھی۔ سارون کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سپاٹ تھا، لیکن اس کی آواز میں وہ گرج تھی جو انسان کا خون خشک کر دے۔ اس سالانہ فنکشن میں سمرین کے ساتھ کیا کیا تھا تو نے؟ سارون نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ ولید نے پہلے تو انجان بننے کی کوشش کی، مگر سارون کی آنکھوں میں موت ناچتی دیکھ کر وہ جان گیا کہ آج اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اس کے اندر کا غرور اچانک جاگ اٹھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ ہاں کیا تھا میں نے، ولید چلایا۔ تمہارے اس بھوٹے دادا نے بھری پنچایت میں میرے باپ کی پگڑی اچھالی تھی، میرا رشتہ ٹھکرا کر ہمیں بے عزت کیا۔ میں نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ چودھری شاہ نواز کی غیرت کو خاک میں ملا دوں گا۔ میں نے ہی اس رات سمرین کو نشہ آور جوس پلایا اور بے ہوشی کی حالت میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور تم کچھ نہیں کر پائے سارون۔ میں نے تمہاری حویلی کی عزت لوٹ لی اور تم۔ اس سے پہلے کہ ولید اپنا جملہ مکمل کرتا، کمرے میں ایک کان پھاڑ دینے والی گولی کی آواز گونجی۔ سارون کی انگلی نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی سیدھی ولید کے سینے کے بیچوں بیچ لگی۔ ولید کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گرا۔ سارون کے اندر کی غیرت ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر 2 گولیاں مزید ولید کے سینے میں اتاری۔
خون کا فوارہ پھوٹا اور ولید کی غلیظ ہنسی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ زارون نے گہری سانس لی۔ اس کے اندر جلتی ہوئی آگ کچھ مدھم پڑی تھی۔ اس نے ریوالور واپس جیب میں رکھا، ولید کی لاش پر ایک حقارت بھری نظر ڈالی اور اسے خاموشی سے ڈیرے سے نکل گیا جیسے وہ آیا تھا۔ آج اس نے چودھری خاندان کی پگڑی پر لگنے والا داغ اپنے ہاتھ سے دھو دیا۔ اس نے سمرین کے ساتھ کیے گئے ظلم کا حساب بے باک کر دیا تھا، لیکن وہ خود کو معاف نہیں کر پایا تھا کہ وہ اپنی حویلی کی عورت کی عزت کی حفاظت نہیں کر پایا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب زارون حویلی واپس پہنچا۔ برآمدے کی بتیاں جل رہی تھیں اور دادا ابا، چچا ابرار اور بیجی پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زارون کا اس وقت تک غائب رہنا ان سب کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ جیسے ہی زارون اندر داخل ہوا، اس کے بکھرے بال، خون آلود قمیض کے کف اور چہرے کی وحشت دیکھ کر سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ زارون، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ اور یہ خون؟ بیجی گھبرا کر آگے بڑھی۔ زارون نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور دادا ابا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دادا ابا، آج اس حویلی کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے سب کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کالج کے فنکشن سے لے کر ہسپتال کے چکر، ڈاکٹر ماس کی رپورٹ، CCTV کیمرے کی فوٹیج اور آخر میں ملک ولید کے گھناؤنے اعتراف تک ہر ایک بات من و ان بیان کر دی۔ سمرین بے گناہ ہے چچا ابا، زارون نے چچا ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جن کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ چکی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ ایک درندے کی سازش کا شکار ہوئی اور میں نے آج اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ ملک ولید اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارا۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں ایک طوفانی خاموشی چھا گئی۔ چچا ابرار دھاڑے مار کر رونے لگے۔ میری معصوم بچی، اس نے کتنا کچھ کہا، کتنا کچھ سہا اور ہم بے خبر رہے، انجان رہے، مجھے معاف کر دے میرے اللہ۔ دادا ابا، جو حویلی کے سب سے سخت گیر انسان تھے، ان کی آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی۔ وہ اپنی چھڑی کے سہارے اٹھے اور زارون کے پاس آ کر اس کا ماتھا چوما۔ تو نے ثابت کر دیا زارون کہ تو واقعی اس حویلی کا سچا وارث ہے۔ دادا ابا کی آواز بھر آ گئی۔ تو نے نہ صرف ہماری بچی کی جان بچائی، اسے نکاح کر کے اس کی عزت پر پردہ ڈالا، بلکہ اس خنزیر کو مار کر ہماری پگڑی کو گرنے سے بچا لیا۔ مجھے تجھ پر فخر ہے میرے شیر۔ لیکن زارون، چچا جان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اس بچے کا کیا ہوگا جو سمرین کے بدن میں پل رہا ہے؟ وہ تو اس درندے کی نشانی ہے۔ زارون کے چہرے پر ایک بار پھر سختی آ گئی۔ سمرین میری بیوی ہے، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، لیکن میں اس ناجائز بچے کو اپنا نام ہرگز نہیں دوں گا۔ جیسے ہی وہ پیدا ہوگا، اسے شہر کے کسی فلاحی ادارے یا ایدھی سینٹر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ بچہ اس حویلی کی دہلیز پار نہیں کرے گا۔ سب نے متفقہ طور پر زارون کے اس فیصلے کی تائید کی۔ خاندانی عزت بچ چکی تھی اور سمرین کا اس کا کھویا ہوا مقام اور احترام واپس مل گیا۔ جب زارون اپنے کمرے میں گیا تو سمرین جاگ رہی تھی۔ چچا ابرار اور بیجی پہلے ہی آ کر اس سے لپٹ کر رو چکے تھے اور اس سے معافی مانگ چکے تھے۔ سمرین کی نظریں زارون پر پڑیں جو تھکا ہارا پیٹ کے کنارے بیٹھا تھا۔ لالا، سمرین نے روتے ہوئے کہا، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اپنے سر پر خون کا الزام لے لیا۔ زارون نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے وہی کیا جو ایک محافظ کو کرنا چاہیے تھا۔ تم بس اب یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کا وہ سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ زارون نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وقت گزرنے لگا۔ حویلی میں سمرین کی حیثیت اب ایک ملکہ جیسی تھی۔ ہر کوئی اس کی خوشی کا خیال رکھتا، لیکن اس کے وجود میں پلنے والا وہ بوجھ زارون اور سمرین دونوں کے دلوں پر ایک بھاری پتھر کی طرح رکھا۔ زارون نے سمرین کو کبھی اس بچے کا تانا نہیں دیا، لیکن وہ اس موضوع پر بات کرنے سے بھی گریز کرتا۔ وہ دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک اندیکھی دیوار حائل تھی جو اس بچے کی پیدائش تک گرنے والی نہیں تھی۔ سمرین کے لیے یہ 9 ماہ کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ اس بچے سے کوئی جذباتی لگاؤ محسوس نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی مرضی کا نہیں بلکہ ایک جبر اور درندگی کا نتیجہ تھا۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار بھی تھا اور خوف بھی۔ سمرین کو درد شروع ہوا اور اسے فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا۔ لیبر روم کے باہر زارون، چچا ابرار اور بیجی بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ زارون کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پیدا ہونے والے بچے کو فوراً یتیم خانے بھجوانا ہے، مگر یہ سوچ کر اسے سمرین کی ممتا کے لیے تھوڑی تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی اذیت ناک طوالت کے بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ زارون نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے زارون کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے بولی، مسٹر زارون، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے اور خطرے سے باہر، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ حمل کے دوران شدید ذہنی دباؤ اور پیچیدگیوں کی وجہ سے بچے کی دھڑکن پہلے ہی رک چکی تھی۔
یہ الفاظ سنتے ہی زارون کے ذہن پر رکھا ایک بہت بڑا پہاڑ جیسے تنکوں کی طرح اڑ گیا۔ اس کے سینے سے ایک گہری طویل اور پرسکون سانس خارج ہوئی۔ قدرت نے اس کی مشکل حل کر دی۔ اسے کسی کو یتیم خانے چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسے اپنی بیوی سے کوئی بچہ چھیننے کا گناہ نہیں کرنا پڑا۔ اللہ نے اس غلیظ گناہ کی نشانی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ چچا ابرار اور بیجی نے شکرانے کے طور پر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے۔ اللہ نے ان کی بچی کو مکمل طور پر پاک کر دیا۔ جب سمرین کو ہوش آیا اور زارون نے اسے یہ خبر دی تو سمرین کی آنکھوں سے چند خاموش آنسو بہہ نکلے۔ وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ اس اذیت سے مکمل آزادی کے تھے جو پچھلے 9 ماہ سے اس کی روح کو نوچ رہی تھی۔ 6 ماہ بعد سردیوں کی ایک خوبصورت شام تھی۔ حویلی کے وسیع صحن میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ 6 ماہ گزر چکے تھے اور ان 6 ماہ نے سمرین اور زارون کو زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ تمام صدمے، وہ تمام تلخیاں وقت کی مرہم سے بھر چکی تھی۔ زارون اب وہ غصے والا لالا نہیں رہا تھا بلکہ ایک نہایت نرم خو اور محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا۔ سمرین کی ہنسی جو کہیں کھو گئی تھی وہ دوبارہ حویلی کے تالانوں میں گونجنے لگی۔ سمرین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کے قطروں کو اپنے ہاتھ پر گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا مخملی سوٹ پہن رکھا تھا اور اسے کھلے بال کمر تک آ رہے تھے۔ وہ کسی اپسرا کے مانند لگ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔ اس کے بالوں پر بھی بارش کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے چھپا رکھے تھے۔ سمرین بیگم بارش کے مزے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں پوچھا تک نہیں؟ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمرین نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ آپ تو دادا ابا کے ساتھ زمینوں کے معاملات میں مصروف تھے، میں نے سوچا خلل نہ ڈالوں۔ زارون نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا اور اپنے پیچھے چھپائے ہوئے ہاتھ آگے کیے۔ ان میں موتیا کے پھولوں کے 2 خوبصورت گجرے تھے۔ اپنی بیوی کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی معاملہ اہم نہیں۔ زارون نے سمرین کے نرم و نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی محبت سے وہ گجرے اس کی کلائیوں میں پہنا دیے۔ موتیا کی مہک سے سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ سمرین، زارون کی آواز اچانک بھاری اور جذباتی ہو گئی، میں جانتا ہوں کہ میں نے شروع میں تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی۔ میں ایک جلاد بن گیا تھا اور تم پر اندر تشدد کیا۔ کیا تم نے واقعی مجھے دل سے معاف کر دیا ہے؟ سمرین نے اپنی بڑی بڑی غزال جیسی آنکھیں اٹھا کر زارون کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اس کے لیے بے پناہ محبت اور پچھتاوا دونوں تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ زارون کے رخسار پر رکھا۔ زارون، آپ میرے محافظ ہیں۔ جس وقت پوری دنیا یہاں تک کہ میرے لیے اپنے حالات بھی میرے خلاف تھے، آپ نے مجھے مرنے نہیں دیا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ نے میرے نام پر لگنے والے ہر داغ کو اپنے خون سے دھویا۔ ایک عورت کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ سے محبت کرنا میری مجبوری نہیں، میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہے۔ زارون کے ہونٹے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سمرین کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کی شیشے پر ایک مدھر سنگیت بکھیر رہی تھی۔ حویلی کے اس کمرے میں اب کوئی خوف، کوئی دکھ اور کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ صرف 2 دھڑکتے دل تھے جو ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ رات کا اندھیرا محبت کی اس روشن صبح میں بدل چکا تھا جس کا کوئی زوال نہیں تھا۔